اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں مکہ مکرمہ کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ میرے پاس مکہ کے دو نوجوان آئے اور کہنے لگے، آپ ہسپتال میں ہمارے بھائی کو دیکھیں، اسے ایسا مرض لاحق ہے جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا جگر خراب ہے اور ہاتھ پاؤں مفلوج ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مرض ناقابل علاج ہیں۔ میں نے انہیں بتایا میں ہسپتالوں میں نہیں جاتا کیونکہ ڈاکٹر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور میں کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے میرے گھر یا مسجد میں لے آئیں۔ دونوں بھائی کہنے لگے، ہم آپ کو قطعاً زحمت نہ دیتے، لیکن مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ اسے یہاں لانا ممکن نہیں۔ میں نے رات کے وقت ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا۔ رات کو جب ہم مریض کے پاس پہنچے، وہ رنج و الم اور اذیت و بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور اپنے جگر کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل بے حس و حرکت تھے، ان میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا اور اسے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی میں اپنی تلاوت کے نصف میں پہنچا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھوں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کا ایک بھائی حیرت سے چلا اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں نے اپنی تلاوت کی رفتار بڑھا دی، ہاتھوں نے اور زیادہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے تلاوت جاری رکھی، اس کے پیروں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس کے چہرے کی کیفیت بھی بدلنے لگی اور وہ بالکل ایک مختلف شخص نظر آنے لگا۔ پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اسے کسی جن نے قابو کیا ہوا ہے اور اس کے اندر جن ہی یہ چیخ و پکار کر رہا ہے۔ میں نے جن کو مخاطب کیا، تم کون ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، میں یوحنا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اس میں داخل ہو چکا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ انتہائی نفیس آدمی ہے۔ کیا آپ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے؟ وہ خالص عربی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم اس میں داخل کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا، ہم جہاں مقیم تھے یہ اس کے قریب ہی تھا، اس لیے مجھے اس میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پھر میں نے جن سے مخاطب ہو کر کہا، یوحنا، میں تمہیں ایک شرط پر کوئی سزا نہیں دوں گا کہ تم دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں کو مفلوج نہیں کرو گے۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ اس نے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ہماری یہ مجلس اسی بات پر برخاست ہو گئی۔ ہم نے آپس میں اتفاق کیا کہ آئندہ اس کا علاج کسی اور جگہ ہوگا تاکہ اس کی چیخ و پکار سے دوسرے مریض ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگلے دن جب ڈاکٹر آئے تو اس کی حالت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ہاتھ اور پاؤں جنہیں وہ ناقابل علاج قرار دے چکے تھے بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس کے بھائی سے پوچھا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک قرآن معالج نے قرآن مجید کے ذریعہ سے اس کا علاج کیا ہے۔ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ڈاکٹروں نے مریض کے بھائیوں کی درخواست پر اسے عید کے ایام گھر پر گزارنے کی اجازت دے دی۔ 28 رمضان المبارک کو میں مریض سے اس کے گھر میں ملا۔ میں نے جب حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، پھر اس مریض کی کیفیت بدلی اور اس کے اندر سے جن نے کلام شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یوحنا، تم نے بتایا تھا کہ تم نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مفلوج کر رکھا تھا، کیا اس کے جگر کی کیفیت بھی تمہاری وجہ سے ہے؟ اس نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، میرا اس کے جگر کی بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، تم نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے
اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا ہم ایسے ہی قسم کھاتے ہیں کیونکہ میں یہودی ہوں۔ پھر میں نے اسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ ہم غیر مسلم جنوں کو دیتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اسلام کے محسن کا ذکر کیا، اسے اسلام کی ضرورت و اہمیت بتائی، پھر بھی اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں دلائل دیتا رہا لیکن اس کا انکار اور یہودیت پر اصرار بڑھتا رہا۔ پھر میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس کی جان چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا جب تک مجھے کوئی اور جگہ میسر نہیں ہوتی میں اس کی جان نہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا تم کہیں بھی جا سکتے ہو، تم لوگوں کو کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت تو ہوتی نہیں۔ پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی، پھر بھی دوسری طرف سے کوئی رد و عمل نہ ہوا۔ اب مریض کی حالت بالکل سنبھل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ 2 سال بعد اچانک میری اس مریض کے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کے مریض بھائی کے بارے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں تو بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن اس کے جگر کا مرض بڑھ گیا اور وہ 1 سال قبل فوت ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں جس سے ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ پائیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔